المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیو، آپ سب یقیناً خوش نصیب ہیں کہ درس کے لیے، دینی علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، سننے اور غور و فکر کرنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھنے کے لیے آپ پروگرام میں وقت پر پہنچے بلا کسی تاخیر کے. یہ وہ وقت ہے جب کہ بہت سارے لوگ آرام کر رہے ہوں گے یا اپنے ذہن کی لذت کے لیے بہت سارے ایسے فضولیات میں اپنے آپ کو مشغول کیے ہوئے ہوں گے جن کا نہ کوئی فائدہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں، بلکہ الٹا نقصان ہے. بعض ایسی چیزوں میں بعض لوگ اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں جس میں صحت کا نقصان ہے، مال کا نقصان ہے، اہل و عیال کا نقصان ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے دنیاوی نقصانات کے ساتھ ساتھ آخرت کے بھی نقصانات ہیں. جبکہ یہ جو دن چل رہے ہیں ان کے بارے میں پچھلے درس ہی میں ہم سب نے جانا تھا، معلوم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ذوالحجہ کے 10 دن وہ اہم 10 دن ہیں کہ جن میں کی جانے والی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر محبوب ہے کہ سال کے بقیہ دنوں میں کی جانے والی بڑی سے بڑی عبادت ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. علم حاصل کرنا عبادت ہے. اگر آپ اس کے لیے اپنا وقت نکال کے آئے ہیں تو یقیناً ایک عبادت کے لیے آئے ہیں، اور آج کے دن علم حاصل کرنے کا جو اجر و ثواب ہوگا، ظاہر بات ہے 10 دنوں کے اندر ہونے کی وجہ سے بقیہ دنوں میں وہ اجر و ثواب نہیں ہوگا. اگر بندے کی نیت خالص ہے اور اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہت بڑی برکت کا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں رکھے گا. آج ہم نے جو درس کا موضوع اختیار کیا ہے وہ یہ کہ عرفہ کا آنے والا دن، ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ جب حاجی میدان عرفات میں جمع ہوں گے، اس دن کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اور اس اہمیت اور فضیلت کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیسے پا سکتے ہیں، وہی انشاءاللہ آج کا درس ہوگا. عرفہ کا دن وہ عظیم الشان دن ہے کہ جس میں اللہ کے نیک بندے جو حج پر پہنچتے ہیں وہاں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، توبہ کو قبول فرماتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل عرفات کے لیے آسمان پہ فرشتوں سے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے میرے یہ بندے کیوں اکٹھا ہوئے ہیں؟ کیا انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے میرے جنت کو دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے میرے عذاب کو دیکھا ہے؟ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بلا دیکھے مجھ پر ایمان لائے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کا اعلان فرماتا ہے. یہ وہ دن ہے عرفہ کا دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی ہے، جیسا کہ دلائل کے ساتھ ابھی انشاءاللہ تفصیل آ رہی ہے. عرفہ وہ دن ہے کہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. کہاں پر قسم کھائی ہے؟ سورہ بروج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود.
آسمان کی قسم جو برجوں والا ہے، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور شاہد کی قسم اور مشہود کی قسم۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو سنن ترمذی وغیرہ میں حسن سند سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھانے کے بعد قیامت کی قسم کھائی، اور وہ دن جس دن لوگ حاضر ہوتے ہیں، یوم مشہود جو دن ہے وہ عرفہ والا دن ہے، اور جو شاہد ہے جس کے لیے لوگ پہنچتے ہیں وہ جمعہ کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کی قسم کھائی، ہفتے میں سب سے بڑا دن، ہفتے کا سردار، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ جیسی عظیم الشان عبادت رکھی، اور جس کا اجر و ثواب آپ سب جانتے ہیں۔ اور عرفہ کے دن کی قسم کھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم ہے، اور جب وہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ چیز بھی عظمت والی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کی وجہ سے۔ اور ہم بندوں کو منع کیا گیا ہے کہ اگر قسم کھائیں تو صرف اللہ کی قسم کھائیں، اللہ کے علاوہ اور کسی کی قسم نہ کھائیں۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھا لے، جیسے لات و عزیٰ کی قسم کھا لے، تو اپنے ایمان کی تجدید کرے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہو، گویا یہ شرک میں سے آتا ہے، شرک میں سے آتا ہے جس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ہے یوم عرفہ کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کھائی، ایک ہی جگہ نہیں، ایک جگہ اور بھی قسم کھائی۔ وہ کہاں پر؟ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، فجر کی قسم ہے، اور 10 دنوں کی قسم ہے، اور جفت کی قسم ہے، اور طاق کی قسم ہے، یا بے جوڑ کی قسم ہے، جوڑ کی قسم ہے، اور بے جوڑ کی قسم ہے۔ تو اس میں فجر معروف ہے کہ فجر جب رات ختم ہو جاتی ہے، دن کا اجالا شروع ہوتا ہے، رات کی غفلت، رات کا اندھیرا، رات کی خوفناکی، رات کی ہولناکی، یہ سب ختم ہوتی ہے، اور روشنی اور ہنگامہ اور چہل پہل اور زندگی شروع ہوتی ہے فجر سے، سورج کی روشنی سے۔ تو اللہ نے فجر کی قسم کھائی، اور صلاۃ الفجر کی اہمیت بھی آپ سب جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان 10 دنوں کی قسم کھائی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جیسا کہ صحیح بخاری اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے کہ ان 10 دنوں میں عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی الشفع، جوڑے کی، والوتر، اور اکیلے کی۔ شفع یہ 10ویں تاریخ ہے یوم النحر، اور وتر یہ 9ویں تاریخ ہے یوم عرفہ۔ تو 9ویں تاریخ کی قسم اور 10ویں تاریخ کی قسم، تو گویا یوم النحر بھی اللہ کے ہاں بہت محبوب دن ہے، اس دن اللہ کے لیے قربانیاں کی جاتی ہیں، خون بہایا جاتا ہے۔ اور یوم عرفہ بھی بہت عظیم الشان ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اللہ کے بندوں کی عید ہے۔ اور یہ مسند احمد اور حاکم نے بھی اس کی روایت کی ہے اور صحیح قرار دیا ہے، اور امام ذہبی نے بھی امام حاکم کی موافقت کی ہے کہ ان العشر عشر الاضحیٰ، کہ جو 10 دن ہیں لیال العشر، یہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، والوتر یوم عرفہ، اور جو وتر ہے جس کی قسم کھائی گئی وہ عرفہ والا دن ہے، والشفع، اور جو بے جوڑ ہے وہ یوم النحر 10ویں تاریخ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا 2 جگہ اس کی قسم کھائی عرفہ کے دن کی، اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یوم عرفہ ہی وہ دن ہے، اور عرفات کا میدان ہی وہ میدان ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے سب سے پہلا عہد لیا تھا، جس کو عہد الست کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ سلسلے میں، چنانچہ اس سلسلے میں روایت مسند احمد میں ہے، اور اسی طرح سے امام حاکم نے جو ہے روایت کر کے صحیح قرار دیا ہے، امام ذہبی نے موافقت کی ہے، اور علامہ البانی نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ حدیث اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے آدم علیہ السلام کی اولاد کو چیونٹیوں کی شکل میں پیدا فرمایا، چیونٹیوں کی شکل میں نکالا، اور جس میدان میں نکالا وہ نعمان کی جگہ تھی۔ نعمان کی تفسیر عرفہ سے کی گئی ہے کہ مقام عرفات یا عرفہ کے بالکل لگتے ہوئے جو جگہ ہے اس کا نام نعمان ہے، اور وہاں سے عرفات تک جو ہے لوگ بکھر گئے چیونٹیوں کی شکل میں۔ اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ آمنے سامنے روبرو بات کی، بیچ میں کسی واسطے کو نہیں رکھا۔ اللہ نے ڈائریکٹ اپنے بندوں سے، آدم کی اولاد سے جو چیونٹیوں کی شکل میں تھے، اللہ نے آمنے سامنے بات کی اور فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پالن ہار نہیں ہوں، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں اللہ ضرور، شہدنا، ہم اس بات کے گواہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے جب تم آؤ تو کہو یا اللہ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، ہم اس سے غافل تھے۔ اس عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آگے فرمایا او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہنے لگ جاؤ کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم ان کی بعد ان کی اولاد میں پیدا ہوئے تو اس لیے ہم بھی شرک میں پڑ گئے۔ کیا باطل پرستوں کے اعمال اور کرتوت کی بنا پر یا اللہ تو ہمیں برباد کرے گا، ہمیں ہلاک کرے گا؟ اللہ نے کہا تمہارا یہ عذر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں سب سے روبرو گفتگو کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس مقام پہ یہ گفتگو کی تھی، وہ یہ بات کی تھی، وہ تو ہمیں یاد نہیں ہے، اور ایسی چیز کی بنا پر ہم پر کیسے حجت قائم کی جا سکتی ہے جو ہمیں یاد ہی نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے اپنی ساری کتابیں بھیجیں اور اپنے سارے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء اور رسولوں کی تعداد چند نہیں ہے کہ 10-20 لاکھوں میں ہے، 1,24,000 کی بڑی تعداد آئی ہے انبیاء اور رسولوں کی، اتنی بڑی تعداد جو ہر قوم میں آئے، ہر ملک میں آئے اور ہر بستی میں آئے، اور جہاں بھی انسان پائے جاتے ہیں وہاں وہ انبیاء پہنچے اور انہوں نے یاد دلایا کہ جو تمہارا رب ہے، تمہارا پالنے والا ہے، تمہارا پروردگار ہے، اسی کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور انسان اس دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں جو اسے یاد نہیں آتی سچے لوگوں کے بتانے سے مانتا اور قبول کرتا ہے، یہ انسانی طبیعت ہے۔ کوئی اگر اپنی ماں کو ماں نہ مانے اور کہے مجھے نہیں یاد آ رہا ہے کہ میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، لوگوں نے بتایا ہے، لوگوں نے ایسے قرائن اس کے آس پاس ہیں، اتنے زیادہ سچے لوگوں نے بتایا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کہے نہیں مجھے نہیں یاد آ رہا ہے کہ میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں اس لیے میں اسے ماں نہیں مانتا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے انتہائی احمق، نادان، لوگوں کی، انسانوں کی انسانیت کا جو طریقہ کار ہے، سیکھنے کا، سمجھنے کا، بات ماننے کا، اس طریقے سے ہٹ کر کے یہ شخص ہے اور یہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ تو کوئی بھی کہے گا کہ انتہائی نالائق شخص ہے، لیکن وہ مانتا ہے کہ میں اسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، کیونکہ اتنے زیادہ سچے لوگ اسے بتائے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس پر جھوٹ کا گمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے رب کی ربوبیت اور الوہیت کو بیان کرنے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں انبیاء اور رسول آئے جو سب کے سب سچے تھے، جن کی سچائی پر کبھی کسی نے انگلی نہیں رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اپنی نبوت کی دعوت پیش کی تو آپ کی قوم نے آپ کی دعوت کے بارے میں تو بہت ساری باتیں کہیں کہ کیسے سب معبودوں کو ہٹا کے ایک معبود آپ بنا رہے ہیں، لیکن کبھی آپ کی سچائی کے تعلق سے ایک جملہ انہوں نے نہیں کہا کہ آپ نے کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نے سچ نہ بولا ہو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بطور دلیل اس بات کو پیش کرتے تھے کہ میں تم میں 40 سال گزار چکا ہوں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تم نے میری سیرت کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے میری زندگی کو نہیں دیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے ان کو بلایا اور آپ نے کہا اگر میں کہوں پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تم میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ وہ آپ کی صداقت پر پورا ایمان رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے وَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کہ وہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن وہ اللہ کی اتاری ہوئی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو نبی کی بڑی تعریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آداب، ان کے معاملات، ان کے خاندان، ان کے حسب و نسب، ان سب کی تعریف کرتے تھے، لیکن آپ پہ اللہ کی جو آیتیں اتری ہوئی ہوتی تھیں، جو تعلیم اور دعوت آپ پیش کر رہے تھے اسے قبول نہیں کرتے تھے، توحید کو قبول نہیں کرتے تھے، شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نبیوں کو بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے جو سچے تھے، جو دیانت دار تھے، جو اپنی قوم میں اعلیٰ نسب تھے، جن کی شرافت، نجابت، سچائی یہ معروف تھی۔ تو ان سچے لوگوں کے بتانے سے کیسے ہمیں وہ عہد نہیں یاد آ جاتا جو عہد کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں ہم سے لیا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں اور تم
پیدا ہونے کے بعد باپ دادا کے نام پر شرک میں مبتلا نہیں ہونا. باپ دادا نے اگر شرک کی غلطی کی ہوگی تو باپ دادا کا راستہ چھوڑ دینا اور صرف ایک رب کی عبادت کرنا. اس عہد کو جو انبیاء تمہیں یاد دلانے آئیں گے اس عہد کو یاد رکھنا. اور چنانچہ میرے بھائیوں، جب حاجی میدان عرفات میں پہنچتے ہیں تو انہیں یہ عہد بھی یاد کرنا چاہیے کہ یہی وہ سرزمین ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیونٹیوں کی شکل میں پیدا کر کے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ تم میری ہی عبادت کرو گے اور میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرو گے. تو یہ عرفات کا میدان ہی وہ جگہ ہے. اس لیے عرفات کا دن جب ملے تو ہمیں یہ بھی یاد کرنا چاہیے کہ آج توحید کی تجدید کا دن ہے، اس عہد پر چلنے کا دن ہے جو عہد اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات میں چیونٹی کی شکل میں ہم سے لیا تھا. تو یہ دوسری اہمیت ہوئی میدان عرفات کی. تیسری اہمیت عرفات والے دن کی، یوم عرفہ کی، اور وہ یہ ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت پڑھتے ہیں جو کہ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک یہودی عالم آیا، ایک یہودی شخص آیا اور اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ کی کتاب میں قرآن مجید میں ایک آیت جس کی آپ سب تلاوت کرتے ہیں، اگر ہم یہودیوں پر وہ آیت اتری ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیے ہوتے. آپ لوگ ایک آیت قرآن مجید میں ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ اگر وہ آیت ہم یہودیوں پہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم نے اسے عید کا دن منا لیا ہوتا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آخر وہ کون سی آیت ہے جس آیت کو تم اتنی عظیم الشان کہہ رہے ہو کہ اس کی نزول پر، اس کے اترنے پر ہمیں عید منانا چاہیے، وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس شخص نے کہا، قرآن پاک کی وہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین مکمل ہونے کا اعلان کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا، اسلام سے میں راضی ہو گیا. یہ کتنا بڑا اعلان کہ اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اب اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے، کسی طرح کی اس میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب دیکھیے کہ یہ آیت اور یہودی کا یہ کہنا بھی اس بات کی دلیل بن گیا کہ ہمارا دین پوری طرح سے مکمل ہے، اس میں کہیں نقص نہیں ہے. اگر ایک انسانی فطرت کوئی بات کہتی ہے، یہودی ہے لیکن اس کی بھی ایک انسانی فطرت ہے، اس اعتبار سے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ عظیم الشان آیت ایسی آیت ہے کہ جس دن اس آیت کے اترنے پر ہمیں عید منانا چاہیے. اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے نعمت کے مکمل کرنے کا اعلان کر دیا، اس پر ہمیں عید منانا چاہیے. اگر واقعی یہ فطرت صحیح ہے تو اسلام دین فطرت ہے، اس نے اس دن کو پہلے سے ہی عید کا دن منایا ہے، عید کا دن الگ سے اسے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے وہ دن بھی معلوم ہے جس دن یہ آیت اتری، اور مجھے وہ جگہ بھی معلوم ہے جس جگہ یہ آیت اتری. یہ آیت عرفات کے میدان میں جمعہ کا دن تھا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں میدان عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں یہ آیت اتری تھی. اور جمعہ بھی ہمارے ہفتے کی عید ہے اور عرفات بھی ہمارے سال کی عید ہے. حاجی وہاں عید کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں. رکن اعظم ہے حج کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الحج عرفہ، حج تو عرفہ ہی ہے، عرفہ میں جو نہیں پہنچا اس نے حج نہیں کیا. تو ایسی زبردست عظیم الشان عید ہے کہ ہمیں الگ سے کوئی عید منانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہے ہمارے دین کے مکمل ہونے کی علامت، مکمل ہونے کی نشانی کہ اگر کوئی فطری بات صحیح ہوتی ہے تو اس فطرت کے مطابق ہمارا دین پہلے سے ہے، اور اگر وہ فطری بات فطرت کی نہیں ہے، فطرت کے بگڑنے کی وجہ سے ہے، تو اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. بعض ایسے دنوں کو، جن دنوں کو لوگوں نے عید منا لیا ہے، حالانکہ وہ دن عید منانے کی چیز نہیں تھی. اگر وہ عید منانے کی چیز ہوتی تو ہمارا دین مکمل کبھی اس کو عید منانے سے، بتانے سے، چھپانے سے نہیں رہتا، بلکہ اس کا پہلے سے اعلان ہو گیا ہوتا اور اسے بتایا گیا ہوتا. اسی طرح سے عرفہ کے دن کی فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ حج پہ جانے والوں کے لیے عید کا دن ہے. اور چنانچہ اس سلسلے میں سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ والا دن اور قربانی والا دن اور اس کے بعد 3 دن اور ایام تشریق،
یہ ہم مسلمانوں کے عید کا دن ہے، یہ کھانے کا دن ہے، یہ پینے کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے، عید کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے، یہ روزہ رکھنے کا دن نہیں ہے۔ یہ حاجیوں کے لیے، حاجی کے لیے عرفات کے دن روزہ رکھنا نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کے لیے عید ہے۔ البتہ جو حج پہ نہ جائیں ان کے لیے صوم رکھنے کا دن ہے، ان کے لیے صوم رکھنے کا دن ہے، اس کا اگلا دن ان کے لیے عید عطا کیا گیا ہے، اور اس کی فضیلت انشاءاللہ پھر ذکر کریں گے۔ تو ابھی کہنا یہ ہے کہ یہ عید کا دن ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہودی کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ آیت اکملت لکم دینکم والی آیت جمعہ کے دن، عرفہ کے دن اتری، وَكِلَاهُمَا بِحَمْدِ اللَّهِ لَنَا عید، اور یہ دونوں دن اللہ کے فضل سے، اللہ کی حمد، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ چنانچہ طبرانی کی روایت ہے، اور امام ابن جریر نے بھی اسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور سنن ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ عرفہ بھی عید ہے اور جمعہ بھی عید ہے، اور عید کے دن یہ آیت اتری ہے۔ تو اس دن کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، اس دن ہم سے توحید کا عہد لیا گیا، اور یہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور یہ دن ہمارے لیے کھانے پینے اور خوشی منانے کا دن ہے۔ اسی طرح سے یہ دن گناہوں کی مغفرت کا دن ہے، اور گناہوں کی معافی کا دن ہے، اور جہنم سے آزادی کا دن ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو صحیح مسلم میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ عرفہ والے دن کے علاوہ کوئی دن سال میں ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ جہنم سے اللہ آزادی دیتا ہے۔ اللہ کے بندے وہاں توحید کا نعرہ لگاتے ہوئے پہنچے ہیں، اور وہاں عرفہ والے دن ایک دعا پڑھتے ہیں جو پوری کی پوری توحید پر مشتمل ہے۔ سب سے بہترین دعا جو نبیوں نے دی ہے، نبیوں نے پڑھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، وہ دعا کون سی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، اکیلے اللہ کے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، بادشاہت اسی کے لیے، ولہ الحمد، اور ہر طرح کی تعریفوں کا وہی سزاوار اور حقدار ہے۔ کسی بھی کی تعریف کرو وہ تعریف الٹ کے اس کے پاس جائے گی۔ یہ آدمی بڑا حسین ہے، اس کا حسن دینے والا کون؟ رب ہے۔ یہ بڑا علم والا ہے، اس کا علم دینے والا کون؟ رب ہے۔ یہ بڑا بہادر ہے، اس کو بہادری عطا کرنے والا کون؟ رب ہے۔ یہ بڑا امیر اور سخی ہے، اس کو دولت اور سخاوت دینے والا کون؟ رب ہے۔ جو بھی تعریف کی جائے، ہر تعریف پلٹ کے رب العالمین کے پاس جائے گی کہ وہی ہر طرح کی تعریف کا اصل اور حقیقی سزاوار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعریف کی جاتی ہے، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ مرنے والے کو زندگی دینا، بہت سارے لوگ اپنے بارے میں مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں ایسا اور ایسا اور ایسا، میری زندگی بدل نہیں سکتی۔ اللہ کی قدرت سے بعید ہے۔ آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہو، آپ عزم کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو، دستے دعا دراز کرو، اللہ سے مانگو، یا اللہ میری زندگی کو تبدیل کر دے، یا اللہ تعالیٰ میں غریب ہوں مجھے امیر بنا دے، یا اللہ گنہگار ہوں مجھے فرما بردار بنا دے، یا اللہ میں فلاں 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 میرے اندر خرابیاں، کوتاہیاں، کمیاں اور کمزوریاں ہیں، اے اللہ ان کو دور کر دے، ان کو طاقت سے بدل دے۔ اللہ کے یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سوکھی گھاس کو، جو ہے مردہ زمین کو زندہ کر کے وہ گھاس لہلہانے لگتی ہے، بارش برساتا ہے اور دوبارہ اس میں زندگی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مردے سے زندہ کو اور زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے، اس کے یہاں کوئی چیز اس کی قدرت سے بعید ہے۔ چقماق دو ڈالیاں چقماق کی لڑائی جاتی ہیں جو کہ ہری ہری ڈالیاں ہوتی ہیں، ان سے آگ نکلتی ہے۔ دو پتھروں کو ٹکرایا جاتا ہے، ان سے چنگاری نکلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے دیکھنا ہو، دنیا میں بھرے پڑے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے، کیسے دیکھتے رہیے، صبح سے شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے قدرت کے مظاہر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے آگ کو حکم دے جلائے اور جب چاہے آگ کو روک دے تو نہ بجھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بارش برساتا ہے، اسی بارش سے کبھی پودے اگتے ہیں اور ہریالی پھیلتی ہے اور جو ہے پھول کھلتے ہیں،
اور پھل پیدا ہوتے ہیں اور دانے پیدا ہوتے ہیں، اور کبھی وہی بارش برساتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، سب کچھ ڈبا دیتا ہے، کبھی اسی بارش کے ساتھ اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش کر دیتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ میں اولوں کی بارش کر دیتا ہے کہ سب کے سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب جیسا چاہے اس کے لشکروں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے سارے لشکر اللہ کے قبضے میں ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، رب کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک معمولی سی چونٹی جسے آپ سمجھتے ہیں، چونٹی بڑے بڑوں کو تباہ کر دیتی ہے، ایک ہاتھی کو ایک چونٹی تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سے کسی کو کمزور اور معمولی نہ سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسے اپنے لیے استعمال کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا اسے حکم دے تو اللہ تعالیٰ کہے کن، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب کچھ کرنا چاہے کہتا ہے بس کن، ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے، دیر نہیں کرتی۔ یہ عظیم الشان آسمان اور یہ عظیم الشان زمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ائتیا طوعا او کرہا، زمین آ جا زمین بن کے، آسمان آ جا آسمان بن کے، چاہے اپنی خوشی سے آ چاہے مجبوراً آ، تجھ کو آنا ہے۔ آسمان و زمین نے بخوشی کہا یا اللہ اتینا طائعین، یا اللہ ہم خوش آئیں گے، کیوں ہم مجبور ہو کے آئیں گے، یا اللہ ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے بندے ہیں۔ تو وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اللہ کے سامنے کوئی چیز معمولی ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے بعید ہے، اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس کی قدرت پہ جس قدر ہمارا ایمان اور یقین پختہ ہوگا، اس قدر ہماری زندگی یہ زندگی بہتر سے بہتر ہوگی، اور جس قدر اس کی قدرت کو نہیں سمجھیں گے اور ادھر بھاگیں گے، بیمار ہوئے تو شفا کے لیے اللہ کے پاس بھاگنے کے بجائے جب ہم ادھر تلاش کریں گے، کوئی ان کے یہاں اور کوئی ان کے یہاں اور کوئی یہ در اور کوئی وہ در، تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ بھی انہی کے حوالے کر دے گا کہ تم جس کے پاس سے تم شفا لینا چاہتے ہو جاؤ اسی سے لے لو، تم جس کے پاس سے اپنی مصیبتوں کو ہٹانا چاہتے ہو جاؤ اسی سے لے لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کام نہیں آئے گا، اس لیے سب سے پہلا توکل اور بھروسہ ہمیں اللہ پہ ہونا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہ عظیم الشان دن جو عرفہ کا دن آتا ہے وہ ہماری توحید کو پختہ کرتا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو یاد دلاتا ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے اور گناہوں کی بخشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہو جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہو جاتا ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے اللہ اوپر ہے، اللہ بلند ہے، اللہ اوپر سے قریب ہوتا ہے اپنے بندوں کے، اور فرشتوں سے کہتا ہے ما اراد ہؤلاء، یہ بندے جو عرفات کے میدان میں اکٹھا ہوئے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں، یہ کس لیے آئے ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث یہاں تک مکمل ہو جاتی ہے، لیکن آگے جو ہے رزین جو حدیث کی کتاب ہے امام رزین نے تصنیف کی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں وَاشْهَدُوا يَا مَلَائِكَتِي انی قد غفرت لہم، اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنے ان بندوں کو معاف کر دیا ہے، ان کی بخشش کر دی ہے۔ اسی لیے تو حاجی جب حج سے لوٹ کے آتا ہے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ وہ حاجی حج سے ایسے ہی لوٹ کے آتا ہے جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس کا صحیفہ اعمال بالکل صاف ستھرا ہے، کچھ نہیں لکھا ہوا، بے گناہ ہے، جیسے بچہ پیدا ہوا اس طرح ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کو اثر نو شروع کرتا ہے۔ اسی طرح سے جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو کہ صحیح امام ابو یعلیٰ نے اور ان کے علاوہ حدیث کی کتاب موجود ہے حسن سند سے، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ سے زیادہ فضیلت والا اور کوئی دن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے آسمان پہ نازل ہوتا ہے اور زمین والوں کو دکھا کر کے آسمان والوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو پراگندہ بال اور جو ہے غبار آلود اور اس دن کی جو ہے دھوپ میں آئے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ کی دور دور سے یہ وادیوں کو اور پہاڑوں کو طے کر کے آئے ہوئے ہیں۔ یہ انہوں نے میری رحمت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، انہوں نے میری عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، نہ جنت کو دیکھا ہے نہ جہنم کو دیکھا ہے، بلا دیکھے غیب پر اللہ پر اور اللہ کے جنت اور جہنم پر جو ان کے لیے غیب ہے جس کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کی وجہ سے، اللہ کے پیغمبروں کے بتانے کی وجہ سے وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں، اس پہ یقین کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بنا پر جہنم سے ان کو آزاد فرما دیتا ہے۔
کہ فرشتوں گواہ رہو میں ان کو جہنم سے آزاد کرتا ہوں، اور اتنی بڑی تعداد میں بیک وقت اور کبھی جہنم سے آزادی نہیں ہوتی۔ تو یہ عظیم الشان دن عرفہ والا دن ہے میرے بھائیوں۔ اس دن وہ لوگ جو حج پہ نہ جا سکیں ان کے لیے کرنے کا عمل اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اور صلاۃ کی پابندی کے ساتھ ساتھ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ صوم کا عمل ہے، جو صحیح مسلم میں 1162 نمبر پہ حدیث مروی ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ عز وجل ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ عرفہ کے صوم کے بارے میں، عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صوم رکھنا ہے 1 دن، روزہ رکھنا ہے 1 دن، اور 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں پڑے رہتے ہیں کہ 1 دن صوم نہیں کبھی رکھا جاتا، یہ غلط بات ہے۔ 1 دن صوم رکھنا ہے عرفہ کا، 1 سے زیادہ نہیں رکھنا ہے۔ ہاں اللہ آپ کو توفیق دے آپ پورے 9 دن رکھ لیں، کیونکہ اس پورے 10 دنوں کے اندر نیکیوں کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ عید کے 10ویں دن عید کا دن ہے، اس لیے اس دن صوم رکھنا حرام ہے، لیکن بقیہ 9 دن صوم رکھا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ لیکن عرفہ کا دن اگر کوئی اکیلے 1 دن رکھے تو اس کو نہ صرف رکھنے کی اجازت ہے بلکہ اس کو یہ فضیلت ملے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ارشاد ہوئی ہے کہ 2 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اور ہر شخص کے یہاں، ہر ملک میں، دنیا کے کونے کونے میں جو بھی مکہ سے بعید ہوں، مکہ والے عرفات والے دن نہیں بلکہ ان کی جو عید سے پہلے والا دن ہے، عید سے پہلے والا دن ہے جو ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ ہے، وہی ان کے لیے عرفہ کا دن ہے۔ کیونکہ میرے بھائیو آج تو یہ آسانی ہے، آج تو یہ سہولت ہے کہ آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ مکہ میں حاجی کس دن اکٹھا ہو رہے ہیں، لیکن جب یہ سہولت نہیں تھی، جب یہ آسانیاں نہیں تھیں، تو بھی ان کے لیے عرفہ کے دن کی یہ فضیلت موجود تھی۔ اور اسی طرح سے پورب اور پچھم میں چاند نکلنے کے معاملے میں کہیں اس دن عید پڑ جائے گی، آپ کیسے اگر کہیں گے کہ مکہ والے دن ہی سب کو رکھنا ہے تو بعض لوگوں کو عید کے دن رکھنا پڑے گا، اس لیے بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ عرفہ کے دن صوم کا مطلب ہے ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کو صوم رکھنا، یہی بات راجح ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی طرح سے عرفہ کا دن ہی وہ دن ہے میرے بھائیوں کہ اس دن سے زیادہ شیطان کبھی رسوا، ذلیل اور کبھی جو ہے اس کے چہرہ غبار آلود اور رنگ اترا ہوا اس سے زیادہ کسی اور دن نہیں دیکھا گیا۔ چنانچہ یہ جو ہے امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب التمہید میں ذکر کیا ہے طلحہ ابن عبید اللہ ابن قریش سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رؤی الشیطان یوما هو فیہ اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغیظ منہ فی یوم عرفہ۔ عرفہ کے دن شیطان جس قدر ذلیل ہوتا ہے، جس قدر معمولی ہو جاتا ہے، جس قدر چھوٹا ہو جاتا ہے، جس قدر رسوا ہو جاتا ہے، جس قدر حقیر ہو جاتا ہے، جس قدر غصے میں رہتا ہے، اس دن کے علاوہ اور کبھی شیطان کو اس حالت میں دیکھا نہیں گیا۔ اللہ کے بندوں کی مغفرت ہو رہی ہے جن کو کہ وہ ہمیشہ راہ ضلالت پہ چلاتا رہا، اور اللہ کے بندوں کی معافی ہو رہی ہے، انہیں جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے، اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کی بھی معافی ہو رہی ہے۔ ہاں بدر کے دن بھی بڑا رسوا ہوا تھا کہ جب ایک طرف 313 تھے اور ایک طرف 1000 کا لشکر تھا، ان 313 نے جب 1000 کے لشکر کو گاجر مولی کی طرح کاٹا تھا اور حق کی فتح کا اعلان کیا تھا کہ حق کے سامنے باطل اپنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود، بڑا لشکر ہونے کے باوجود اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ فرشتے نازل ہوئے تھے، جبریل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر کے آئے تھے اور کافروں کو، مشرکوں کو پسپا کیا تھا، تو اس دن بھی شیطان بڑا رسوا ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ عرفہ کے دن رسوا ہوا کرتا ہے۔ تو یہ عرفہ کی رسوائی ہے، عرفہ کے دن کی اہمیت اس حساب سے بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں اس فضل کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے اس فضل کو پانے کے لیے ہمیں اپنے اعضاء کو، اپنے جوارح کو، اپنے اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں، ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہماری صحت، ہمارا مال، اور اسی طرح سے ہمارا علم، ہمارا دین، جو کچھ ہے ان سب کی ہم حفاظت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان چیزوں استعمال کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ تکبیر پکاریں ان دنوں میں، یہ تکبیر کے ایام ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، یا اسی طرح سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح سے اللہ کی جو ہے
جو حج پہ گئے ہیں وہ تلبیہ پکاریں گے، اور اسی طرح سے جو دوسری لا الہ الا اللہ کا زیادہ زیادہ ورد کرنا، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہ دعا پڑھنا، اور اسی طرح سے اور بھی جو ذکر کی صورتیں ہیں ان ساری صورتوں کو اپنانا، اور اسی طرح سے جو حج پہ نہیں گئے ہیں وہ صوم رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عرفہ کے دن کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دن کے فضائل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید والا بنائے، اور توحید والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے ہماری حفاظت فرمائے، اور شرک والوں سے اس دنیا میں بھی اور ان کی گمراہیوں سے اللہ اس دنیا میں بھی ہماری حفاظت کرے، اور وفات کے بعد بھی ہماری حفاظت کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔